حدیث نمبر 23 حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعث العجلی البصری قال اخبرنا حماد بن زید عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أناس من أصحابه. حضرت عبداللہ بن سرجس آپ کے بارے میں لکھیے. عبداللہ بن سرجس عبداللہ بن سرجس المزنی عبداللہ بن سرجس المزنی. یہ بعد میں بصرہ میں رہ گئے تھے، یہ صحابی ہیں، بعد میں بصرہ میں رہ گئے تھے. اور عاصم الاحول نے بیان کیا ہے، عاصم الاحول جو مشہور تابعی ہے، انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے تھے لیکن یہ صحابی نہیں تھے. النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم یکن لہ صحبۃ. یہ یعنی علماء میں اختلاف ہے، ہر صاحب اسلام جب حضور کو دیکھتا ہے تو وہ صحابی ہوتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اگر ان کے ساتھ میں رہے اور ان کے ساتھ کام کیے تو صحابی کہلاتے ہیں، یا پھر فتح مکہ سے پہلے جو اسلام قبول کرے یا صلح حدیبیہ سے پہلے جو اسلام قبول کرے ان کو صحابی کہتے ہیں. تعریف صحابی میں اختلاف ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے صرف دیکھنے والوں کو صحابی، یعنی علماء اہل سنت میں بہت سارے لوگ صرف دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کاؤنٹ کرتے. صلح حدیبیہ سے پہلے جو اسلام قبول کرے مہاجرین اور انصار ان کو صحابی کاؤنٹ کرتے. بعد والے صحابی صلح حدیبیہ والوں کو صحابی نہیں کاؤنٹ کرتے. ایک تعداد ہے علماء کی ایسے، لیکن یہ اقلیت میں ہے. اکثریت کا موقف وہی ہے کہ جو حالت اسلام میں ایک مرتبہ دیکھ لیے تو وہ صحابی ہے. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ آپ کو رہنے کا موقع نہیں ہوا، لیکن دیکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. 80s میں آپ کا انتقال ہوا، 80s میں، یعنی 81 ہے، 82 ہے، 83 ہے، یہ کنفرم نہیں ہوا، لیکن 80s ہجری کے 80 کے دہے میں آپ کا وصال ہوا. حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو فی اناس من اصحابہ. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اس وقت جبکہ وہ اپنے صحابہ میں سے کچھ لوگ کے ساتھ موجود تھے، یعنی حضور تھے اور بھی کئی صحابہ تھے. فدرت ہکذا من خلفہ، تو میں اس طرح سے پلٹ کر ان کے پیٹھ کی طرف چلا گیا، ان کے پیٹھ کی طرف میں چلا گیا. فعرف الذی ارید، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں. میں آہستہ سے پیچھے جانے لگا حضور کی پیٹھ کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں. فألقى الرداء عن ظهره، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر مبارک کو اپنے پیٹھ پر سے ہٹائے. جیسا کہ ہم بتائیں نا، حلہ جب پہنتے ہیں تو وہ احرام جیسی شال ہوتی تھی، وہ پیٹھ پہ سے انہوں نے اپنے شال مبارک کو ہٹایا، چادر مبارک کو ہٹایا. فرأيت موضع الخاتم على کتفیہ، تو میں وہ مہر کے نشان کو ان کے شولڈروں کے قریب، میں وہ مہر کے نشان کو میں نے دیکھا. مثل الجمع حولها خیلان، میں نے دیکھا کہ وہ الجمع کی طرح ہے. الجمع کہتے ہیں یہ جو مٹھی ہے، مٹھی کو جب ایسا بند کر دیں گے تو اس کو کہیں گے الجمع. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک مٹھی کی طرح ہے، حالانکہ یہ سائز کے اعتبار سے ایسا نہیں تھا، وہ سائز کے اعتبار سے بالکل چھوٹا تھا، لیکن ان کی تعبیر ہے، یہ ان کا انداز بیان ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کو، وہ ایک مٹھی کی طرح تھا. حولہا خیلان، اس کے اطراف میں جو ہے باریک باریک تل کے نشان تھے. جی خیلان، خال کہتے ہیں، خال اس کا مفرد ہے، خیلان کہتے ہیں تل کے نشان تھے. کأنہا، تل سبھی لوگ جانتے ہوں گے نا، تل یہ جو مارکس جو ہوتے ہیں، بلیک کلر کے ڈاٹ جو ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں تل کہتے ہیں اسے. کأنہا ثآلیل، کہتے ہیں کہ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسا کہ مسا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے تل اطراف میں جمع ہو گئے، پورا ملا کر ایسا دیکھے تو دکھتا تھا جیسا کہ وہ مسا ہے. فرجعت حتی استقبلتہ، تو پھر میں سامنے آ گیا، میں پیچھے گیا، اس طرح سے مہر نبوت کے نشان کو دیکھا اور سامنے آ گیا. فقلت، میں نے عرض کیا، غفر اللہ لک یا رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن سرجس کہتے ہیں میں پھر پیچھے سے سامنے آیا اور سامنے آ کر ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے. دعا دے رہے ہیں حضور کو، حضرت عبداللہ ابن سرجس دعا دے رہے ہیں، غفر اللہ لکا، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولکا، عبداللہ آپ کے لیے بھی. فقال القوم، اب روایت میں آ گیا تھا فقال القوم، لوگ نے پوچھا. کس سے پوچھا؟ عبداللہ بن سرجس سے پوچھا. عبداللہ بن سرجس کے شاگرد، یہ بعد کے دور کی بات آ گئی ہے.
جن کو یہ روایت سنا رہے تھے عبداللہ بن سرجس، وہ قوم، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ بولے اچھا آپ حضور کے ساتھ ایسا کیے اور حضور کو ایسا دعا دیے، تو استغفر لک رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی؟ بھئی آپ حضور کے لیے مغفرت کے لیے دعا کی، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا رسول اللہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی؟ استغفر لک رسول اللہ؟ جی فقال نعم ولکم، عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور آپ لوگ کے لیے بھی دعا فرمائی ہے مغفرت کی۔ ہاں یہ بات کا زمانہ ہے اور عبداللہ بن سرجس اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے بھائی، ہم لوگ کے لیے بھی دعا کیے ہیں۔ ثم تلا، پھر حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت تلاوت فرماتے، سورہ محمد کی آیت، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنے آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریے اور مؤمنین اور مومنات کے لیے بھی آپ بخشش کی دعا فرمائیے، بخشش کی دعا فرمائیے۔ جب بخشش کی دعا فرمائیے کا حکم آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور مومنات کے لیے دعا فرمائے، تو آپ لوگ کے لیے بھی سرکار کی دعا ہے۔ اب یہاں پر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، معصیت کو، گناہ کو، اس طرح سے عام معنی اس کے آتے ہیں، ذنب عام معنی اس کا ذنب آئے گا، تو مومنین اور مومنات کے تو گناہ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کرے، لیکن خود کے لیے یعنی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ قصور ہوا ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نبوت کا جو مقام ہے، نبوت کا جو اعلیٰ درجہ ہے، اس لیول سے کم ایک عام مومن، عام ایمان والا یا ایک ولی کے درجے والا کا اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ نبوت کے درجے سے کم ہوگا۔ جی اولیاء اللہ کا جو درجہ ہے ان سے اوپر درجہ ہے انبیاء کا، اگر وہ نیک کام کریں ولیوں جیسا بھی، تب بھی وہ نبوت کے مقام پر رکھ کر ایسا سوچتے ہیں کہ یہ ہم سے کوتاہی اور کمی ہو گئی ہے، تو اس پر نہ آ جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم بیان کرتے تھے کہ مغفرت کا ایک معنی پردہ بھی آتا تھا، مغفرت کا ایک معنی پردہ بھی آتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ مغفرت آئے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ گناہ اور نبی کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ گناہ نبی تک پہنچ نہیں سکتا یا نبی سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، یہ جو پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس کو بھی مغفرت کہا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ کیونکہ یہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے اس لیے تھوڑا میں اس کو زیادہ ایکسپلین کر رہا ہوں، اور بزرگان دین یہ بھی بتائے ہیں اس میں، المراد من الاستغفار طلب الثبات علی العصمت التي وهبت له، امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بتاتے ہیں کہ استغفار سے مراد یہ بھی ہے کہ جو مقام عصمت نبوی ہے، یہ مقام عصمت سے کبھی نیچے نہ آئے، اس کی دعا کرتے رہنا، یہی استغفار ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ باب ختم نبوت مکمل ہوا ہے۔